جی السلام علیکم اینڈ ہیلو اگین. میں ہوں حسن ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب. ہم ابھی بات کر رہے تھے ارلی ان دی ایوننگ لیٹ ان دی ایوننگ یسٹرڈے, اب اے ایم میں ہے, ففتھ جنریشن وارفیئر. بات یہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو بک شاپس میں بکس اویلیبل کی جاتی ہیں, جو میٹیریل خریدنے کے لیے اویلیبل کیا جاتا ہے, جو لائبریریز کی شیلفز میں بکس رکھی جاتی ہیں, ان کی ارینجمنٹ, ان کی سلیکشن, اسکولوں کا کریکولم, یونیورسٹیز کا کریکولم, یہ جو ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس کے بعد اگر کوئی یہ سوچنے کی گنجائش رہ جائے کہ اس سلیکٹڈ میٹیریل کو پڑھ کے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی کہیں گنجائش رہ جاتی ہے, تو اس بارے میں سوچیے. ایک امریکن فلاسفر جنہوں نے یہ ماڈرن ایجوکیشن فلاسفی پیش کی تھی, جان ڈیوی, ان کا بنیادی یہ جو کمپلشن اسکولنگ کہتے تھے نا, یہ جو اسکول سسٹم بنا, واز اٹ 19th سینچری, بہت پرانی بات نہیں ہے, کہ یہ اس کی بیسک فلاسفی کیا تھی, یہ سمجھنے کے لیے جان ڈیوی کو پڑھ لیجیے گا. کنٹرولڈ مائنڈس, ایسے اٹ واز فنڈامنٹلی ڈیزائنڈ ٹو کل انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. جب سب چیز اتنی انجینئرڈ اور ڈیزائنڈ ہے تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ جو مٹیریل سوشل میڈیا پہ یا مین سٹریم میڈیا پہ یا سنیماز میں جو فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں, ان کی اویلیبل کی جاتی ہیں, وہ سارا ایک سسٹم کا حصہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کتاب ہے نام چومسکی کی میڈیا کنٹرول, مشہور کتاب ہے, نے کسی زمانے میں یہ پڑھائی بھی تھی, تو آج ڈاکٹر صاحب نے یہ پیش کی تو یہ ساری باتیں یاد آ گئی. اب سبجیکٹ یہ ہے اس وقت کرنٹ سچویشن میں, ہم حالانکہ کرنٹ افیئرس پہ بات نہیں کرتے یہاں پہ, لیکن ریلیٹ کر رہے ہیں اپنی آن گوئنگ ڈسکشن کو موجودہ صورتحال کے ساتھ. ایک پہلے حصے میں آپ نے دیکھا, ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کہ ایک کانسیپٹ, جنرل کانسیپٹ آف ففتھ جنریشن وارفیئر. اب اس چیز کو کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سینیریو میں ہاؤ اٹ از بینگ پلیڈ آؤٹ, اور جو ہمارا امیڈیٹ سیکیورٹی کنسرن ہے انڈیا کے ساتھ, سو انڈیا کا وہ جو سارا ایک ڈیزائن ہے اباؤٹ ہاؤ دے آر یوزنگ دس idea and the philosophy of fifth generation warfare, وہ ہم پہ کس طرح اٹیک ہو رہی ہے. اور all of a sudden out of nowhere پچھلے چند سالوں میں پاکستان آرمی, فوج, in other words generally called establishment, وہ کیسے موضوع بن گئی ہے ہماری روزمرہ کی ڈسکشن کا, مین سٹریم میڈیا کی ڈسکشن کا. why it is being discussed so much and what are the consequences. یہ سوال میں لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس. تھینک یو سر. جو ابھی آپ نے جو ڈبی سے شروع کیا, بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اور جیسے ابھی آپ نے میڈیا کنٹرول کے اوپر بات کیا, نام چومسکی نے اس کے اوپر بہت ساری بات کی. سول انریسٹ سر یو ایس کے اندر بھی یہی کھیلا گیا تھا, اور 1929 سے لے کر 1939 تک گریٹ ڈپریشن بھی یو ایس نے برداشت کیا. اچھا, اس وقت کے زمانے میں دیکھ لیں, اس سے پہلے زمانے میں دیکھ لیں, 1945 کے زمانے میں دیکھ لیں, یہ آپ کے سامنے دو رکھے ہم نے, ادھر ہٹلر اور ونسٹن چرچل صاحب جو ہیں ان کو میں نے اکٹھے کر دیا.
تاکہ اچھا combination. ہاں دونوں اکٹھے They were good friends. So they are good friends. سب بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا چرچل صاحب کو کہ بڑے معاملات خراب ہیں, فلاں میں بھی خراب ہے, ادھر بھی خراب ہے, ہمارے وہ انڈیا کے بھی خراب تھے. جیسے یہ آپ کے جو نیو لبرلسٹ ہے, جو آپ کے لمس میں بھی پڑھائے جا رہے ہیں, اور پڑھایا جا رہا ہے کہ امپیریلزم بڑی بری چیز ہوتی ہے. اچھا پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یعنی جیو سینٹرک پوزیشن, یعنی طاقت کا جو ایک محور ہوتا ہے, مدار ہوتا ہے, پیوٹ ہوتا ہے. اچھا یہ طاقت کا جو مدار پیوٹ جو ہوتا ہے وہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ ایپی سینٹر آف پاور. یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک گاؤں میں پنچایت ضروری ہوتی ہے. اگر 5 بزرگوں کا وہ جو بینچ نہیں بیٹھتا تو معاملات ڈسٹرب رہتے ہیں. 5 کے اسی طریقے سے جو ہے وہ قبائلداری کے نظام میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاور سینٹرز ہیں ان کا بننا ضروری ہوتا ہے. اچھا آپ ملٹی پولر کہہ لیں, اس کو بائی پولر کہہ لیں, اسے یونی پولر کہہ لیں. جب یونی پولر جب ہوا تو اس کا نظام آپ کے سامنے. یونی پولر جب ہوا تو طاقت کے سارے مہرے ایک طرف جانے شروع ہوئے, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا اسکیم بھی بنائی, اور جو دہشت اور وحشت جو لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہونی چاہیے وہ 5th جنریشن کا ایک خاص ان کا کام تھا. لیکن اسی وحشت کو ان کو پلٹا بھی دیا گیا. مثلاً ان میں 9/11 بھی ہوا. اب 9/11 کا یہ کریکٹر جو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یعنی افغانستان کے پہاڑوں کے اندر رہنے والوں کے اندر یہ سکت اور جان تھی کہ وہ بیسٹ آف دا AI ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے سینٹرل نظام کو تباہ کرتے وہ 9/11 کر جائیں گے؟ اچھا آپ کی عقل ماننے کو تیار ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ اتنی بڑی وحشت بن جائے گا. اس کے بعد پھر کوئی ملا عمر کا بھی کریکٹر بنا لیں گے, پھر اس کے بعد ایک نیا کریکٹر بن جائے گا, اور پھر اس کے بعد IS آ جائے گی. یہ کریکٹر بنتے بنتے اس کے بعد انڈیا نے بھی یہی کام کیا, اور کشمیر جب ان کے ہاتھ سے نکلنے لگا, پوری دنیا کو یہ خبر نہیں ہے, اور ساری دنیا کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ پاکستان اور اسلام یہ ایسا کارڈ ہے, اور جو آپ مانیں یا نہ مانیں, اس کو کارڈ کے طور پہ استعمال کریں یا نہ کریں, لیکن آپ ریلیجسلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر 5th جنریشن کو ہی سمجھ رہے ہیں, ابھی تو آپ اس کی زد میں آئے ہیں. پاکستان بری طریقے سے اس کی زد میں آئے, کیونکہ ابھی ہم لائیو جا رہے ہیں. یہ فیصلہ ملتوی جو ہوتا رہا, یہ تو کئی دن پہلے سے پتا تھا جب بینچ تشکیل ہو رہا تھا کہ یہ پرویز الہی صاحب نے ہی کیا فیصلہ آنا ہے, تو پرویز الہی صاحب کے حق میں ہی تھا. اچھا یہ پرویز الہی صاحب کے حق میں نہیں, وہ آف کورس دینا چاہیے, تو آپ 6 مہینے کے لیے ان کو کیوں لے کر آئے, تو اس کو ریسٹور کر لیں. اچھا یہ آپسی گیم ہے, اور ان کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو پردہ داری اور اس کے معاملات بتائے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بات کرتے کرتے کیا میں ڈسٹریکٹ, کہ فار ایگزامپل میں نے امریکہ کے بارے میں بات کی کہ ہم ان کا الائے دوبارہ بن گئے, یا اب ہم ان سے جنگ پر آمادہ ہیں, تنگ آمد بجنگ آمد ہو گئے, یا ہم چائنا کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں ملا, بات تو یہ ہونی چاہیے, یا رشیا کے ساتھ ہمارا نیکسس سیٹ نہیں ہو رہا, یا ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن کے اندر ہمارے تعلقات جو ہیں وہ نہیں بن رہے, یا فارن پالیسی کے اندر کوئی میجر فلا ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے میں نے اس پہ کیوں بات کی؟ میں نے سر اس لیے بات کی کہ اس ٹائم پر ہم تقریباً 6 مہینے ہو گئے کہ ہم مکمل بری طریقے سے فریز پڑے. کس نے جب کھل کے سامنے آ رہا تھا, جس طرح کی بھی معیشت چل رہی تھی اس کو چل لینے دیں, اور خان صاحب نے کھل کے سامنے آ جانا تھا کہ جتنی ان کی پوٹینشلز ہیں آپ خان صاحب کو الگ کر دیں, اور اس کے بعد سب پہ میرٹوکریسی کو اطلاق کرنا چاہیے تھا اگر کوئی اس کے حق میں ہوتا. لیکن کوئی بھی یہ نہیں ماننا چاہتا, اور کوئی بھی یہ نہیں کرنا چاہتا, اور سب چہرے دیکھے جا چکے ہیں. اور جمہوریت جو ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو لگتا ہے فارن پالیسی چلائیں گے, آپ کو لگتا ہے جو فواد چودھری ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مراد سعید ہے, اور جو مطلب you just name it. تو کیا آپ نے ان کے لیے پاکستان کو بنایا تھا؟ اور یہ لوگ کیا قانون بنائیں گے یا کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں, یا یہ کون سے,
اور کیا اسد عمر جو ہے وہ 63A کا اطلاق کرتے ہوئے یا سب سیکشن بی کا اطلاق کرتے ہوئے اس کو یہ سمجھ تھی اور کہ 8 مہینے ہم نے اس IMF کے پاس نہیں جانا اور جنگ آمد بجنگ آمد، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کو ہٹا کر کے پھر IMF نے ہی بھیجنا تھا. پھر آپ کا جو سینٹرل بینک ہے وہ بنیادی طور پہ بالکل الگ کر دیا گیا. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس نہیں ہے. اب یہ اس کو الیبوریٹ کر دیں میں سب وہ کیسے نہیں ہے وہ اس طریقے سے پہلے آپ پیسہ اٹھا کے 30 ارب روپے آپ اٹھا کر ڈال لیا کرتے تھے وزیر خزانہ کے اندر. یہ جو آپ کی جو منسٹری آف جو خزانہ ہے وہ خزانہ کی جو منسٹری ہے وہ ادھر سے پیسے بورو کر سکتی تھی. اب وہاں کا جو سینٹرل بینک ہے جب تک تمام شرائط جو کہ سینٹرل بینک جہاں سے وہ لینڈنگ اتھارٹیز ہیں اس کی پابند ہوں گی، جتنے بھی سیکشن سب سیکشن ادھر سے اطلاق ہوں گے، مثلا IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور مینلی جو آپ نے جو شرائط آپ کی یہ دیتا ہے IMF، اس کے مطابق آپ کو سارے سٹرکچرز ان کے فالو کرنے پڑیں گے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ادھر سے جو گورنر ہے وہ آل ٹوگیدر اٹارنی ہوگا، اتھارٹی ہوگا، وہ ایک بالکل الگ سے اتھارٹی ہے، وہ اس سے لینا دینا اس کا نہیں ہے. اچھا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے میں پالیٹکس کی طرف چلا گیا ہوں کہ سوری اکنامکس کی طرف چلا گیا ہوں. اکنامکس ہی اگلا فارن ریلیشن ہے. میرا ملک سے کس کا تعلق ہونا چاہیے؟ مجھے جس ملک سے فائدہ نہیں میرا اس ملک سے تعلق کیوں ہونا چاہیے؟ پہلی بات مجھے اگر فار ایگزامپل ازبکستان کے تھرو اگر جو گیس پائپ لائن کے اوپر میں نے فیصلہ کیا تھا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اتنے بھی سادہ نہیں ہوں گے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے پہلے ازبکستان کے بعد افغانستان کے بعد یعنی افغانستان سے حالات اچھے رہتے ہیں تو گیس پائپ لائن پاکستان کے پاس آنی ہے، تو گیس ہم نے وہاں سے لینی ہے تو رشیا سے معاہدہ کون سا کر کے آئے تھے؟ اور اگر افغانستان سے لے کے آنی ہے تو آپ امریکنز کے ساتھ بگاڑ کے کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ اچھا اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات. پھر دوسرا آپ جو ہے وہ یکدم آپ نے رشیا جاتے ہیں، رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ آپ کا جو مکمل نہیں ہوتا، مینڈیٹ آپ کے پاس مکمل نہیں ہے، کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بغیر آپ جو بھی کر کے آتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس یہ فورن پالیسی ہے تو سارے کے سارے لوگ تو ادھر چلے گئے. وہاں پہ پوری کیبنٹ بٹھا کر کے آپ نے ایک بات کر دی تو پھر مداخلت ہو یا جو مرضی ہو تو آپ نے تو جنگ آپ نے امریکہ کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں. یعنی آپ اس طرح آپ نے پہلے ایک غلط حرکت کی، یعنی وہ ایک ڈیسائیسو بات بن گئی کہ آپ نے پورا USSR توڑ دیا جہاد کے نام پہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ویسے بائی دا وے جہاد انٹرسٹنگ چیز ہے. طالبان نے کسی سے نہیں پوچھا، UN سے نہیں پوچھا، امریکہ سے نہیں پوچھا، کسی سے اجازت نہیں لی جب انہوں نے جہاد کا اعلان کیا تھا اور اپنی حکومت قائم کر دی تھی. پاکستان کے پاس بھی جو ہے وہ ملا نے اجازت نہیں لینی. اس وقت اگر فار ایگزامپل دوبارہ سے کامبو کوئی آ گیا تو پھر ایک جہاد کا اعلان ہوگا، اور وہ جہاد کا اعلان تو آپ کو قرآن کو رد تو نہیں کر سکتے. اس کو بالکل آپ جو آج کل کے ماڈرن علماء آئے ہیں وہ جہاد بالقلم اور اس کو جہاد کو جس طرح مرضی ڈسٹارٹ کرتے، بھائی ہمیں اجازت ہے ہم کفر کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں. سو یہ ایسا ایک بھی آدمی آ گیا تو آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. لیکن آپ نے وہ اناڑیوں سے آپ نے وہ کام لینے شروع کر دیے، یعنی جہاد سنبھالا نہیں جائے گا. اگلا لفظ جو ہے وہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں. ہاں میں یہ سر یہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے جو نام دیا تھا کہ یہ تو حق پر ہیں، باقی سب غلط ہے. سو یہ بات جو لیڈ کرتی ہے یعنی ریاست مدینہ سے بات ہوتے ہوتے جہاد پہ چلی جاتی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو 5th جنریشن وار جو ہے اس کے لیے ان کو اجیت دیول کی قطعاً ضرورت نہیں. یقین کریں 2+2 ٹرائیکا کا قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس ٹائم پر کوئی تھنک ٹینک آگے نہیں بیٹھا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ دیکھیں، کلیش آف سیولائزیشن جس وقت لکھی تھی ہٹنگٹن صاحب نے، اس وقت کا ایک ایک حرف مکمل طور پہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کیا یہ میں بات غلط کر رہا ہوں؟ کیا آپ جو ہیں کسی اناڑی کسائی کو جب آپ بلاتے ہیں جو درزی کا کام کرتا ہے اور عید کے دنوں میں جب وہ بکرے کا گوشت کرتا ہے اس کی بوٹیاں کیسے کرتا ہے؟ میں اسی بات طرف کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ کسی پارٹی سے افیلیشن کے بغیر
پہلی بات تو یہ کہ ہماری اس ٹائم پر جس طرح کی ہماری ٹیریٹوریل اسٹیٹ اور بارڈر کی ہماری سٹرکچرنگ ہے، اس کے اندر آپ کو ضامن کس نے بنایا؟ اب یہاں پہ سے فورن افیئرس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. 3 بلین کے اندر ابھی آپ نے آئی پی پی کی مد میں دینے تھے، اس کے بعد تھوڑی سی معیشت کو لا رہا ہوں کیونکہ معیشت اور پالیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز اس کے بعد سے 2.3 بلین یعنی 225 ارب جو ہے وہ ابھی آپ کو یہ 2.3 بلین جو ہے وہ آپ کی کہاں سے آنے؟ چائنا سے. چائنا انتظار کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف، چائنا یعنی آپ یوں سے کیموفلاج سپر پاور، وہ بھی ابھی اعلان نہیں کر رہے کہ وی آر دا پاور، یعنی کہ وہ ابھی ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں خود کو سپر پاور. نہ وہ ڈکلیئر کر رہے تھے، نہ وہ ڈکلیئر کریں گے، نہ وہ ڈکلیئر کرنا چاہتے. چلیں اس کی ریزنز ہوں گی. اچھا اس کے اوپر ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. اچھا وہ ڈکلیئر بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے، اور اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے. یعنی وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ چائنا کے اندر امریکہ کے اندر ہواوے کی سی ای او کی بیٹی کو انہوں نے جیل کر دیا. یہ سارے معاملات ہوتے رہے لیکن اب تک انہوں نے چائنا کے اندر ایپل کو بین نہیں کیا. اچھا یہ ذرا سمجھائیے مجھے کہ سپر پاور ہونا اور خود کو سپر پاور ڈکلیئر کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ سر یہ وہی ہے، متھے رنگ دے انگر میں کل ہی کافی ہے. دیکھیں سر جب شروع ہوا تھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اشرافیہ کے خلاف معاملہ شروع ہوا، لیکن اشرافیہ کے خلاف شروع ہونے والے لوگ ہی اشرافیہ بنے نا. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ میں پاکستان کو دوبارہ آ گیا. اچھا اسی طریقے سے یہ سپر پاور نہیں بننا چاہتے تھے شروع کے اندر، ان کو بالکل ویسے راہ و رسم نہیں تھے، ویسے معاملات نہیں تھے. پھر لیکن ان کے ساتھ اشرافیہ آ گیا نا. اس اشرافیہ نے کیا کیا کہ وہ اشرافیہ آف کورس ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز تھے. جب ایجنڈاز آپس میں کلیش کر گئے تو کیا ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا وہ، اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے کسی بھی دوست کے ساتھ آپ نے کوئی بزنس کرنے کی کوشش کی ہوگی، ابھی آپ لوگوں کا بزنس بنا نہیں ہوگا، پہلا پروفٹ آیا نہیں ہوگا، پہلے لڑ پڑتے. یہ پاکستان کے لوگوں کی نیچر ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی پارٹنرشپ میں دیکھ لیں، آپ میکسیمم لوگ آپس میں لڑ پڑتے. یہ آپ کی بزنس کا آئیڈیا. اسی طریقے سے پاکستان میں جو یہ ہوا تو اشرافیہ وہی 2% ایلیٹ جو ہے وہ وہیں پہ رہ گئی. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ طے کرتے ہیں کہ ہم کس کے ہیں. یہی وہ لوگ تھے پھر رشیا چلے گئے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے بلیک میل کرتے ہیں. یہی وہ ہارورڈینین اسکول آف تھاٹ ہے. یہی وہ جو ہے وہ باقی اسکول آف تھاٹ ہے. تو آپ کا چائنا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ کا آکسفورڈ گھسا ہوا ہے، آپ کا ہارورڈ گھسا ہوا ہے، آپ کا کیمبرج گھسا ہوا ہے، اور کم سے کم بھی جو ہیں وہ آپ کے بیوروکریسی میں سے لے کر تمام سب کے بچے جو ہیں وہ پڑھنا کہاں جاتے ہیں؟ آپ کو ابھی تک کوپن ہیگن اسکول آف تھاٹ پڑھایا جا رہا ہے. آپ کی سیکورٹی سٹڈیز کے اندر آپ ذرا ڈیٹیل کے اندر چلے جائیں، آپ کو پڑھایا کیا جا رہا ہے. آپ کی ساری سلیکشن کی بات کہ آپ کے بچوں کو، آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں. ابھی میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے، یہ تو بہت ٹریول کیا ہے انہوں نے، ہی ہیز ٹاٹ ان امریکن چائنیز یونیورسٹیز. ہمیں بھی کچھ اس کا تجربہ ہے. اب جب آپ وہاں پہ کسی ریسرچ ڈگری کے لیے جاتے ہیں ویسٹ میں اسپیشلی، وہ آپ کو سوشل سائنسز کی بات ہو رہی ہے، وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ یو رائٹ اباؤٹ یور اون کنٹری. ایک تو یہ اس کی اپروچ ہوتی ہے. دوسری ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے دے آر ویری ہیپی وین یو سے ہائیلی کریٹیکل تھنگس اباؤٹ دیم. یعنی کہ اگر آپ کسی برٹش یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور برٹش راج کو آپ بہت ادھیڑ کے رکھ دیں، جیسے وہ ششی راٹھور ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے، یہ ان کے بہت فائدے کی بات ہے. بیکاز اس کا میکینزم یہ ہے یو کم ہیئر، اسٹے ہیئر، اسٹڈی اس، ٹاک اباؤٹ اس، اور ہمیں فیڈ بیک دے کے جائیں گے واٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ اس. ہمارے ہاں تو یہ عجیب و غریب ایک سینسٹیوٹی ہے اس بارے میں کہ وہ ہمارے خلاف فلاں بھائی اسے کرنے دینا، پتہ تو چلے کہ واٹ ہی از تھنکنگ. سو دے ریڈ یو، دے اسٹڈی یو تھرو یو. یہ ایک نہیں بالکل سے کہہ رہے ہیں. اگر کوئی بھی فورن گریجویٹ آ کے میری اس بات سے ڈس ایگری کرنا چاہے تو کرے، بتائے ہمیں کہ if it worked otherwise. سر اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اب چائنا سے
اب میں ابھی چائنا پہ ہم نے کیونکہ فورن پالیسیز کے اوپر بات کرنی ہے اور اس کے اندر ہم لائک وائز چلیں گے. پاکستان میں کوئی نام لے سر کہ ایشین اسٹریٹجک ریویو پاکستانیوں نے لکھا. سی پیک کی کتاب آئی تھی, اس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں سب نے سی پیک کے خلاف ہی لکھا ہوا تھا. اچھا پاکستان میں جو ہے پاکستان میں جتنے لوگ تھے انہوں نے سی پیک کے خلاف لکھا ہوا. اچھا ٹول پلازا سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا. اچھا میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی رازداری دیکھیں, اس کی ڈیپتھ دیکھیں, اس کی برتھ دیکھیں, اس کی جو لوکیشن ہے وہ کلومیٹرز کے حساب سے دنیا کی ون آف دا ورلڈ فائنسٹ, یعنی آپ کا پورٹ جو ہے وہ گوادر ہے. اچھا اس گوادر سے پہلے اگر ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جس کا آپ نے پہلے حصے میں کا پروگرام کیا کہ اب تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہمارے. اچھا وہ تذکرہ ابھی دیکھیں یہ 3 سال کے اندر ہوتا رہا, 4 سال ہوتا رہا, اور اچانک ہونا بند یہ ہو گیا. اسی فوج کی وجہ سے ہوتا رہا, اور اسی اچانک فوج ہونا کی بند ہو وجہ گیا. سے. اچھا چائنا نے ایک لفظ بولا اور دوبارہ سے گرانٹر کس کو کیا, انہوں نے کہا تمام گوادر کی سیکیورٹی جو ہم فوج کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جمہوری قوتوں کو کیوں نہیں دی, کیوں پلاننگ ڈو نہیں لیکن اس کے اوپر تو لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں نا کیونکہ فوج نے جمہوری قوتوں کو ابھرنے نہیں دیا اور اختیار نہیں دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. تو پھر جب کوئی فورن پاور ہم سے نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہے تو دے آر کنفیوزڈ کہ ہم کس سے بات کریں جا کے, یہ ایک ہمارے یہاں ایک یہ بھی ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے سر. اچھا اب سر یہ دیکھیں, ایک تو میں جس طریقے سے آپ سے جو عرض کر رہا تھا 3 چیزوں کے اوپر میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب اگر میں 3 چیزوں پہ ہم دوبارہ لیں اس کو جو 5th جنریشن وار کو مکمل کریں, اب فورن ریلیشن کو سمجھتے ہیں. 69 کنٹریز تک جب تھی اور پھر 70 کنٹریز تک مکمل ہو گیا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا, بہت ہی مطلب اگریسو قسم کا یہ تھا, لیکن اس کے اندر اسٹریٹجی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. ریفارم آف چائنا 1 لکھا گیا, ریفارم آف چائنا 2 لکھا گیا. شی جن پنگ نے خود پریزیڈنٹ شی نے ان سب کو لکھوایا, اور میری ایک کتاب کا جو ہے وہ ٹریبیوٹ بھی ان کے لیے جو اسکروپلس کتاب. اچھا اب وہاں پہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ مکمل ایک دوبارہ سے آئسولیشن میں لے کر گئے پورے ملک کو. انہوں نے ترقی کی, انڈسٹریلائزیشن کی, اتنی اندرونی ترقی کی, لیکن اس اندرونی ترقی سے وہ جو بیرونے والے تھے وہ بڑے باخبر تھے. اور وہ سمسن اور مجھ سے پہلے بھی کئی کارٹونز اور یہ کس دور میں شروع ہوا, یہ جب یہ انٹرنلائز کیا انہوں نے؟ ایگزیکٹلی یہ سر یہ تقریباً 2018-19 کی بات کر رہا ہوں, یہاں سے یہ شروع ہونے لگے. انہی ٹائمز کو پہلے سے ہی لکھا گیا تھا, اور ان کی موویز کے اندر, ان کی چیزوں کے اندر یہ چیزیں لکھی جا رہی تھی کہ ایک میں نے وہ سلیم بخاری صاحب, میں ایئر تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن ان کو میں نے یہ 2 آرٹیکل بھجوائے کہ میں نے کہا تھا ری میکنگ آف ورڈ آرڈر آ رہا ہے, تو اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے یہ میں آپ کو پورے پروف کے ساتھ وہ نہیں چھاپے گا. بہرحال وہ چھپنا تھا, وہ آف کورس اس کے اندر پورے سورسز تھے اور پورے میں نے سائٹیشنز کے ساتھ اس کی بات کی تھی. اچھا وہ کرونا وائرس آیا اور اس کے پھر آپ کے ساتھ اثرات آئے اور پوری دنیا ایک تبدیلی, ایک عجیب تبدیلی کا شکار ہوئی. اچھا اب آپ یہ دیکھیں گے جو ایسمیٹرک جو ہوتی ہے, ایسمیٹرکل کہہ لیں اس کو مارکیٹ کے اندر کی زبان میں کہیں تو اس سے میں کیا چینج کرتا ہوں, اس سے میں سٹاک مارکیٹ کریش کرتا ہوں, اس سے میں یعنی ہیکنگ وغیرہ بھی کرتا ہوں, اس سے میں پرائس کا بڑا غرق کرتا ہوں. پاکستان کے اندر انٹر بینک کے اندر ڈالر جو ہے وہ 229 کا ہو گیا, 230 کا ہو گیا. اچھا ایل سی پہلی کھلی, اچھا پی ایس او نے ایل سی کھولنی تھی, اس کی سر یہ بینک کے اندر جو ہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل لوکل بینک تو کھول ہی نہیں رہے. اچھا اس کے اندر ان کو ایک جو ہے وہ لائسنسنگ کھولنی پڑتی ہے, وہ لائسنس جو ہوتے ہیں اس کو ایل سی کہا جاتا ہے. اچھا اس ایل سی کو کھولنے کے لیے, اس اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے وہ جو ڈالر پرائس انہوں نے آسکنگ تھی وہ آسکنگ 245 پر ہوئی. اچھا جی. اچھا اب ڈالر آپ کا مارکیٹ کے اندر جو انٹر بینک ہے اور جو مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے وہ 250 پر بھی مشکل سے مل رہا ہے. میں تو نیا کیمرہ نہیں خرید سکتا, اس کا مطلب آپ نے نیا کیمرہ, کیا آپ نے امپورٹڈ پروڈکٹس دیکھی, آپ نے جو یہ جو آپ کے شیمپوز, آپ کے جیل, آپ کے بہتر سوٹ, آپ کے کپڑے, آپ کے فلاس نہیں, وہ آپ کا تو معاملہ جو ہے وہ شیمپو سے یعنی بھلا ہوا رہے میری مٹکی ٹوٹی میں پہیاں بھرن سے چھوٹی. سو وہ اچھا ہوا کبیر داس نے فرمایا تھا سر. اچھا دوسری سر امپورٹنٹ بات یہ جو یہ وارفیئر ہے, یہ انسرجنسی ایسیمیٹرکل, ایک تو مارکیٹ کے اندر
غلط انفارمیشن کو ایسیمیٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی غلط انفارمیشن کے ڈس انفو تو لوگوں کو یہ ہمارے اخبار نویس یقین کیجئے کہ ان کی ڈگریوں کو ذرا آپ چیک کروا لیں, پھر ان کو ایفیلیٹ کرائیں, پھر ان کو دیکھیں یہ کون لوگ ہیں. یہ ڈس انفو مشہور ہوا تو سب نے کر دیا, انڈین کرونیکل مشہور ہوا تو سب نے مشہور کر دیا. بھائی اس کے علاوہ اتنے ساری این جی اوز آپ کو پتہ ہیں, اس کے اوپر خبر لیک کیوں نہیں کرتے؟ میں ذرا میرے پاس تو پورے نام ہے, کیونکہ ابھی نام لینے نہیں ہے, میں تھوڑی ایک جگہ سے اجازت لے لوں, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر وہ بات بتاؤں گا کہ کہاں پہ کن کن جگہوں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں سر کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت آپ کی مارکیٹ کو ایسا کر دیا گیا کہ آپ کی گورننس کے پاس ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے لیے کوئی کام نہیں ہے, آپ کی اوپن اکانومی نہیں ہو سکتی, آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ شرنک مارکیٹ کی طرف ہی جانا ہے, اور آپ کو ٹیکس سب سے زیادہ پے کرنے ہیں. یہ وہ آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں نے تھوڑی سی اکنامکس پڑھی تھی اسی زمانے میں. یہ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹش اکانومی بھی ایسے انہوں نے مکس اکانومی کر لی تھی, پارشلی گورنمنٹ کنٹرول, پھر آگے مارگریٹ تھیچر نے اس کو سر یہ کانٹریکشن جو میں لفظ بولتا ہوں تھیچرزم جب آیا, اس کو تھیچرزم کہتے ہیں. یہ جو تھیچرزم کی طرف آپ جا رہے ہیں. اچھا اور اس کے بعد کیا ہوئی تھی سوسائٹی, خیر اس کے بارے میں پھر کبھی. اچھا آپ نے یہ دیکھیں سر کہ یہ جب انفارمیشن اس میں یہ تین چیزیں جو ہے نا وہ ایسیمیٹریکل انفارمیشن میں, ایک تو میں نے اکانومی کا بار بار کہہ رہا ہوں, میں خدارہ بار بار ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا پیوٹ اکانومی ہے, پاکستان کے فارن افیئرز اور فارن ریلیشن اور انٹرنیشنل ریلیشنز اکانومی کی بنیاد پہ بننے چاہیے, اور اکانومی ہی کی بنیاد پہ بنیں گے. اچھا آپ کس کی بنیاد پہ بن رہے ہیں؟ ان کے کہنے کے مطابق, وہ جو ہوٹنگٹن صاحب کے کہنے کے مطابق, جو کیونکہ ہمارا اسکرپٹ جس نے لکھا ہے, اب آپ کے ساتھ تو اسکرپٹ کی کیا بات کروں میں, اسکرپٹ کے بارے میں تو آپ نہیں, اپنے آڈینس کو تو آپ بتائیں گے. سر مجھے تو یہ پتا ہے کہ اس وقت آپ کی تین چیزیں جو ہے وہ پولیٹیکل, ریلیجس اور سوشل کازز. اب سوشل کنسٹرکشن کے اوپر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیں سر, رسل صاحب نے بہت پہلے لکھ دیا تھا پرنسپل آف سوشل ریکنسٹرکشن. ٹھیک ہے. ریکنسٹرکشن کے اوپر جو ہے ففتھ جنریشن کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے, جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا سوشل ریکنسٹرکشن کرتے ہیں, یعنی آپ کا سوشل کوگنیشیا, یعنی جو اوور آل نظریاتی فکری معاملات ہیں وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں. یعنی آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے ٹوٹل کنزیومر سوسائٹی ہے, کوئی ایسا لیڈر نہیں نکلا جس نے پاکستان کو جو ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز پہ ڈالا ہو, چھوٹے قصبے کمانے کن سکھایا ہو, چھوٹے چھوٹے کام پہ سکھایا ہو, چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ڈال کے دی ہوں, ایسا کوئی کام نہیں. اور اس ٹائم پر سوشل میڈیا کی وارفیئر کو سب نے اپنا لیا, یعنی جو پارٹی جس نے چینج کرنا تھا وہ ایک بھی چیز چینج نہیں کر سکی. اور پاکستان جو ہے وہ قانون میں تو 130ویں نمبر پہ ہے ہی ہے, کیونکہ اب آپ فیصلہ دیکھ لیں, جو ایک فیصلہ سارے پاکستان کو پتا ہے وہ فیصلہ وہ خود ہی لیٹ کر رہے ہیں, مطلب بلا وجہ میں ایک زی پلس بنایا ہوا, اسکرین ٹائم بائی کر رہے ہیں. آف کورس مطلب ظاہر سی بات ہے, جج صاحبان بھی تو چاہتے ہیں, جج صاحبان بھی تو چاہتے ہیں سر ان کو ایئر ٹائم ملے, تو ایئر ٹائم بڑا تو آف کورس ایئر ٹائم ملے. اچھا یہ سر جو پولیٹیکل ہے, پولیٹیکل سے ہٹ کے آپ کا ریلیجن, مسلسل طور کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بریلویت کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ ایکسٹریمزم نہیں تھی, عسکریت نہیں تھی, ملیٹنسی نہیں تھی, اسلحہ نہیں تھا, یہ تو میٹھے میٹھے لوگ ہوتے تھے. اچھا اس کے بعد اب یہ دم درود والے بم درود والے ہو گئے, اور بم درود والے دم درود چھوڑ کر وہ بھی بم درود ہو گئے. اچھا ہر کسی سے آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ لینگویج کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور وہ تبدیلی ہوتی یعنی آپ یہاں تک کہ نیدر اے ہاک نور اے ڈو, یہ والا جملہ کہنے والا بھی ہمارے پاس کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے. یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کی اتنی یعنی لو انکم, انگریزی تو کتنی شاندار بولتے ہیں, قصوری صاحب بولتے ہیں نا, میں نے خدا نخواستہ اپنے شاہ محمود, میں نے کہا قریشی صاحب کی بات کریں. اچھا ان کا مجھے یاد آیا, وہ ایک خاتون تھی, اس نے کہا سرائکی میں, اس نے کہا کہ بڑا برا حال ہے صحیح, میرے بچے دا گردہ جے وہ فارغ ہوتی ہے تے بڑے ہی خراب حالت ہے, نہ گھر ہے نہ چھت ہے نہ چپ, نہ چھت کو چپ لو آ سکتے ہیں پہ تے بیڑے غلط تھی دے پہ تے کیا کر سو صحیح مائی.
وہ کہتا تو ہی میری مدد کر چاہ سو کہتے تو تواڈے حلقے دا جڑا بندہ ہے تو اس کو آ کہتے وہ نہیں وہ تسا ہماری مدد کرو ان کہتے حلقے تواڈا پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی دا کہتا وہ شاہ جی دوری تو اتنی بری حالات ہے تو انہوں پتہ کس کیتے ہیں جس بھی کیتے ہیں ان کا پھر بھی ووٹ کس کو دے سیں ان کا وہ ووٹ دا شاہ محمود ہے سو یہ آپ کیا لائلٹی ہے سر ہمیں اس سے آدھی بھی ملی ہوتی تو ہم کہاں ہوتے آپ یہ آپ کو پتا ہے لائلٹی میرا ایک بہت بڑا ایشو ہے سر وہ لائلٹی میں کیا ہے کیا ہمیں ملی نہیں نا کبھی ارے ہاں یہی بات ہے سو یہاں پہ سر یہ چلتے چلتے سر یہ جو امپوز ہوا ہے آپ کے اوپر یہ اسٹیٹ آرڈیننس آپ کے اوپر ہوتے 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 یہ بڑھتا بڑھتا آپ کے پاس یہاں پہنچ گیا انڈین کرونیکل میں آپ کے اندر یہ سب سے پہلی بات لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان کے میں میکسیمم جگہوں کے اوپر کام کا روک تھام ہوگی فیٹف کے اندر ہمارا کیا لینا دینا تھا سر آپ یہاں دیکھیں اب یہ برسل میں بننے والی تنظیم اس کا ممبر ہوتا ہے انڈیا انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی لسٹ دے دو تب ہم کرتے ہیں اب یکدم جو چیزیں جو جیسے ہی چینج آتا ہے عجیب سا چینج آتا ہے اس کے بعد آپ الاؤ کر دیتے ہیں پہلے بھی 3 پیڑے ہوئے تھے اب بھی 3 پیڑے ہوئے تھے لیکن اب الاؤ ہو جاتا ہے مانگتے آپ سے کیا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کھل کے حافظ سعید صاحب مانگتے ہیں حافظ سعید صاحب کا جو ہے وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ دو کیونکہ اس ٹائم پر ان کو یہ پتا ہے کہ چائنا کے اندر اگر لداخ میٹر کے اندر کو وہ ٹانگ اڑائیں گے تو وہ عسکریت سے پیچھے نہیں گئے رشیا نے اپنے یوکرین میٹر کے اندر جنگ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب بیٹھے انہوں نے یقیناً کہا ہوگا کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے یقیناً کہا ہوگا لیکن یوکرین کی ساری اکانومی بہتر ساری رشیا کی تو اکانومی کیسے بہتر ہو رہی ہے ان کے پاس تو ٹوٹل لوگ ہی تھوڑے سے ہیں جو لوگ کہتے ہیں جنگ کے بارے میں کہ جنگ کا کیا فائدہ بیٹھ کے تو میز پہ بات کرنی پھر میز پہ کس کی ٹرمز پہ بات اچھا کشمیر تو چلا گیا جنگ کی ڈیسائیڈ کرے گی کشمیر چلا گیا عمران خان صاحب کو یہ ثابت ہو گیا کہ کشمیر انہوں نے چلا گیا اکانومی جو تھی وہ 80 ارب روپے کے جو ہے وہ خسارے کے اندر تھی ان کو جو بہتریاں کرنے دیتے ان کو پورے کر لینے دیتے مزید 5 سال بھی ان کو دیتے خدا میں یہ چاہتا ہوں سر یہ میری ریکویسٹ ہے 5th جنریشن وار کا اگر مجھے خدشہ نہ ہو اور مجھے اس جو 6th اور 7th بھی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کیسے اس کا کیا سر وہ 6th اور 7th جو ہے نا وہ عجیب وہ غریب کھیل ہے وہ کھیل آپ کے یہ کھیل جو ہے نا میں سمجھائیں تو نہ آپ کھلاڑی رہیں گے نہ آپ کھیل رہیں گے یہ تو آپ نے بڑی معرفت کی بات کر دی نہیں ایک عجیب بات ہو جائے گی آپ بلوچستان کی جو ہے وہ سرحد کے اوپر میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں اچھا یہ کہاں پر کیا باتیں آئیں گی یہ کس طریقے سے گیم چلے گی آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پر ٹارگٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی ہم کیا کریں جی ہمارے لیے کیا سر ہمارے لیے یہ ہے کہ اس ٹائم پر تو سب سے پہلا پیوٹ آپ کا معیشت ہے ہمیں اس ٹائم پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے نمبر 1 ٹھیک ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور معیشت اچھا سر اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں آئی ایم ایف نے قرضہ نہیں دیا آئی ایم ایف نے قرضہ نہیں دیا ابھی میں معذرت چاہوں گا میں ٹی وی شی بھی نہیں دیکھتا مجھے خبریں میں تو بچپن میں آخری اخبار پڑھا ہوں ایسا سر آئی ایم ایف نے قرضہ نہیں دیا سعودیہ کے ساتھ تعلقات ابھی تک نہیں بنے سعودیہ اور باقی لوگ ملا کر کے چھوٹے چھوٹے ممالک تقریباً 10 ارب روپے آپ لوگ کو دے دیتے ہیں اچھا سعودیہ نے بھی نہیں دیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی نہیں ریلیز کرا ورلڈ بینک بھی نہیں دے رہا اچھا جی باقی ممالک جن جن نے وعدہ کیا وہ بھی نہیں دیا 2.3 چائنا نے بھی نہیں دیا اچھا وہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی حالت نہیں تو یہ اس سے آپ کو فورن ریلیشن سمجھ آ گئے آ رہے ہیں تو میں آپ سے بھی سمجھ رہا تھا تو خود بھی مجھے سمجھ آ تھوڑا مطلب آئیڈیا ہو رہا ہے مطلب معیشت کی بنیاد دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے ایک نہ ریلیز کرنے کے اوپر آپ کو کہیں سے کوئی آپ کی وہ دوستانہ تعلقات میرے جو سعودیہ کے ساتھ تھے جی وہ صدیوں پرانے ہم جو وہاں پر جو ہے وہ ان کو عمرہ بھی کرتے ہیں اور آپ عمرہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ دے کر کے جو ہے وہ گندے ترین ہوٹلوں میں ہمیں رکھا جاتا ہے اور یہیں پہ ہمارے والے بھی کچھ گڑبڑ کرتے ہوں گے لیکن ہم زیارات کا پیسہ بھی بھیجتے ہیں اور ہمارا ایسا سلوک بھی لیکن ہمارا جو ہے وہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے دیکھیں وزیر اعظم اور صدر بننے کا یہ کہ کعبۃ اللہ میں کوئی بھی جانے والے تو پیلس میں رہتے ہیں وہ کسی نے پوچھا کہ کون جا سکتا بھائی کوئی بھی صدر بن کے سب سے بڑا کرمنل جو بھی ہوگا صرف 2% of the elite can go into the Kaaba. کعبہ کے اندر یہی لوگ ہی جائیں گے ہاں وہ جائیں گے ایک
دن شاید آپ اور میں بھی جائیں, لیکن یاد رکھیں ہمیں کس جگہ لا رہے ہیں؟ نہیں یہ اگر ہم چلے گئے تو یہ یاد رکھیں there is a game behind. سو ہم باہر سے ہی چکر لگا لیتے ہیں, وہ مناسب ہے سر. سو دا پوائنٹ از کہ یہ جس جگہ کے اوپر آپ آ چکے ہیں وہ بڑا خطرناک آپ کا ہو رہا ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے سر, آپ کے پاس ٹارگٹ کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, میں نے آپ کو ریلیشنز بتا دی. بیلٹ اینڈ روڈ نے ایک بہت بڑا محاذ کھولا. انہوں نے کیا کیا, آپ کو سری لنکا بیلٹ اینڈ روڈ کی وجہ سے چائنا کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ تھی, جتنا انسرجنسی جو پیسہ انہوں نے ڈالا تھا وہ دیکھ لیجئے. سری لنکا کو آباد کر دیا. سری لنکا کے پاس چائنا کی سیل اتنی زیادہ تھی کہ وہ جس پارٹی کو کہتے تھے وہ کرتی تھی. لیکن ففتھ جنریشن وار جو نفسیات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, یعنی آپ سر 18 سال کے بچے کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ اس کی نفسیات تک چلے گئے ہیں, آپ اس کو جذباتی کر رہے ہیں, آپ اس کو ایبسولوٹلی نو, اس کو تو سمجھ آ گئی, تو وہ تو پہلے نو کر رہا ہے, اس کو تو تمیز کی کمی پہلے سے تھی. ہمارے اگر آپ وہ فلم میڈیا کے حوالے دیں تو جو زیادہ اونچی بھڑک مارتا ہے اس کی زیادہ سر متے رنگ دیں گا میں کلائی کافی ہیں. دس از آل اباؤٹ سلطان رائی اگین. سو ہمیں لائیو سیاست میں سلطان رائی مل رہا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نہیں. نمبر ون سر, آپ کے فورن ریلیشن سے پہلے سب سے پہلے آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. نمبر ون, اگر آپ کی فوری طور کے اوپر یہ الائنمنٹ نہیں ہوئی, اگلے 5 سال اگر یہی ڈیموکریسی رکھنی ہے تو اس ڈیموکریسی کو سیٹل ڈاؤن نہ کیا گیا, فوج کے خلاف جو ہے یہ جو آپ محاذرائی کر رہے ہیں, یہ محاذرائی ہر کسی, یہ جتنے صحافی لوگ, یہ جتنے لوگ بھی ہیں, یہ سب کو ان کو روکنا ہوگا. یہ جو اظہار رائے اور یہ ترقی اظہار رائے اور یہ لیبرلزم اور یہ جو یہ معاملات ہیں, یہ بہت گڑبڑ کی طرف چلے جائیں گے. آپ کی ٹیریٹری, اچھا پاکستان کے پاس ٹوٹل ٹیریٹری رہ گئی ہے. اچھا ایک اور بات کرتے ہوئے پرابلم ہے, میں نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا کہ بھائی انڈسٹریل ہم تھے, اس سے پہلے ہم ایگریکلچر بیسڈ ہیں, ہم اب ایگریکلچر بیسڈ نہیں رہے. اب اگر ہم انڈسٹریل ہو جاتے ہیں تو پرابلم کیا ہے, چائنا نہیں کنورجن ہوا تھا, چائنا واز این ایگریکلچر. ایک اکنامکس کا کوشچن ہے. میں یہ کچھ 2-3 سال پہلے کوئی کانفرنس ہو رہی تھی, کہاں پہ میں تو ویسے ہی چلا گیا تھا, سینڈوچ ہوں گے وہاں پہ, ہاں, لیکن وہاں پہ بات ہو رہی تھی تو کسی صاحب نے وہاں پہ بتایا کہ پاکستان کے سروس سیکٹر کا اکانومی میں کنٹریبیوشن کوئی, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, بٹ اٹ واز یعنی کہ 58 یا 60%. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے یہ سب میں what I could not understand, اور میں نے ان صاحب سے پوچھا, بہت قابل آدمی ہے وہ, میرے خیال میں he was in some very important position, یعنی پاکستان کی اکنامک ہائرارکی کے اندر تھے. تو یہ تو ایک بہت ڈیولپڈ اکانومی کے اندر ایسے ہوتا ہے, یہ سنا تھا کہ سروس سیکٹر کا اتنا کنٹریبیوشن, آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ایگری بیسڈ اکانومی ہے اور اس کا اتنا لو پرسنٹیج آپ کی جی ڈی پی کا 2.7 ٹوٹل مت کے لیا تھا. اچھا جی, سر تو مطلب ہے کمال کی بات دیکھیں کہ ایک جمشید چیمہ صاحب تھے, اور نام کیونکہ آ جاتا ہے سر ذہن میں, کیونکہ میں ایسی باتیں جب سنتا ہوں, کیونکہ میں نے بے شمار پروگرامز بہتر ہوا. اچھا سر گندم ڈبل ڈیجٹ کے اوپر جا کے انہوں نے کہا کہ گندم اس دفعہ زیادہ ہوئی ہے تو ہماری ملک کی ضرورت کو پورا کرنی ہے. میرا ہی سوال تھا, ملک کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ نے بہت اچھی گندم کر لی, تو پھر ہم نے گندم جو ہے وہ امپورٹ کیوں کی؟ انہوں نے کیونکہ ہم نے باقی ممالک کی مدد بھی تو کرنی ہوتی. ارے واہ. سو یہ جمہوریت سر جو ہے وہ بھیس بدل کے آتے ہیں. لوگ جو ہیں آپ کو مطلب یہی لوگ آ رہے ہیں سر, اسی طرح کے لوگ آنے ہیں. آپ کے پاکستان کے اندر جو ہماری جو نئی لاٹ ہے اس کو تو پہلے تو آپ فرمائیے کہ وہ اپنی سکولنگ, اپنی ترقی, اپنے سکلز, اپنی بول چال, اپنے معاملات کو خود سے پہلے دیکھیں. وہ مولا روم نے بڑے خوبصورت کہا تھا کہ جب میں چلاک تھا تو میں دنیا بدلنا چاہتا تھا, جیسے خان صاحب دنیا بدل دینا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے وہ ساری دنیا بدل دینا چاہتے ہیں, وہ چینج کے بہت بڑے. اچھا پھر مولا روم نے کہا کہ جب میں چلاک تھا تو میں دنیا بدلنا چاہتا تھا, جب میں عقل مند ہوا تو میں نے صرف اپنی تبدیلی پر غور کیا. میں بھی یہی کر رہا ہوں.
بات کریں. سو یہ اپنی تبدیلی پر غور پاکستان کو کرنا ہوگا, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں چلے گئے ہیں, ہماری پاپولیشن گروتھ اس وقت کہاں چلی گئی ہے, ہماری انڈسٹریل نیڈز ہماری کہاں چلی گئی ہیں, ہماری ہر شعبے کے اندر اتنی قلت آ چکی ہے, ہمارا کوئی ایک بھی چیز جو ہے وہ مناسب نہیں چل رہی. ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں لائٹ نہیں جانی چاہیے وہاں پہ مرغی اور انڈے والا سوال ہے سر. جرمنی کی سر, اچھا میں ایک امپورٹنٹ بات کر رہا تھا, آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ایک شو پہ تھے تو وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا تھا کہ بالکل بات صحیح ہے, وی ہیو ٹو بی ڈارک بیفور وی گرین. یہ بات میں الٹرنیٹیو انرجی سیکٹر کے اوپر کہہ رہا تھا, لیکن آپ کو پتا ہے الٹرنیٹیو انرجی سیکٹر تقریباً 1% اور 2% سے ٹوٹل زیادہ گیا ہی نہیں. کسی صاحب نے کہا یہ 35% تک چلا گیا. اوپر آپ نے دیکھا ہے, میں نے آپ کو دکھایا سولر پینل, اتنا بڑا سولر پینل لگ کے انڈکٹر لگنے کے باوجود اتنی بجلی 45 منٹ کی آ رہی ہے, اس کے بعد یہ تو یو پی ایس بھی کر دے گا. تو مجھے سولر کا کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ چھتوں میں سولر لگیں گے, سولر بک جائیں گے, لیکن سولر چلے گا کیسے؟ وہ چائنا میں جتنا بتایا چائنا سولر کے اوپر کیا کر رہا ہے کہ سولر پہ بجلی بنا بھی رہا ہے, ان کو آتی بھی ہے, سکل بھی ہے, وہ کیسے لینا ہے, اور پھر اضافی بجلی کو ریزرو کر کے وہ حکومت خریدتے ہیں اور ان کو پیسے پے کر رہی ہے کنزیومرز کو. سنا تو ہم نے بھی یہی تھا کہ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے تھا, اضافی بجلی جو ہے وہ. اچھا پھر میں نے سر کول کے اوپر بات کی. کول کے اوپر جرمنی نے اپنی 16 فیکٹریز جو کہ کول بند 16 پلانٹس جو تھے جو بند تھے, اور وہ سب سے آگے تھے کہ پورا یورپین یونین کہہ رہا تھا کہ ہمیں کول پہ نہیں جانا. جب انرجی کرائسس آگے آنے والے وقت میں 5 سال برے ترین انرجی کرائسس آنے والا ہے, انہوں نے کول پہ پاور پلانٹ شروع کر دیا, اور ان کے 16 پاور پلانٹ چل گئے, پورا یورپ دوبارہ سے واپس آ رہا ہے, اور انہوں نے رشیا کے ساتھ وار کے باوجود سب نے اپنا تیل لینا شروع کر دیا. پاکستان اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا, اور انہوں نے آئی پی پیز کے اندر گوادر کے اندر بھی کول پلانٹس بھی بند کر دیے ہیں, اور پاکستان میں ویسے بھی وینزولا سے آتا ہے, اور ہمارا جو ہے وہ کول کے اوپر سلفر ہے. بھائی جتنا صاف سلفر ہے سائنٹسٹ کر کے رہے, ہماری اس طرف توجہ ہے. ہم مسلسل اس وقت 45 دنوں سے آپ کی اسکرین شیئر کے اوپر, آپ کی اسکرینز کے اوپر کوئی معیشت کی, کوئی انرجی کی, کوئی سولر کی, کوئی عقل مندی کی, کوئی انڈسٹریلائزیشن کی, کوئی پالیسی میکنگ کی, کوئی مینیفیسٹو بیان کیا گیا. مجھے سر یہ بتائیں کہ کوئی, اچھا ایک بجٹ, اور پھر ملٹری کو میں اضافہ ہونا چاہیے, ہمارے جوانوں کو عزت دینی چاہیے, اور ہمارے جوانوں کی عزتوں کو سلوٹ کرنے کے بجائے آپ ان کے اوپر ایک بہت بڑی وارفیئر کھیل رہے ہیں. آپ ان کے یعنی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ ملٹری بزنسز کتنے کر رہی ہے. بھائی ملٹری بزنسز کر رہی ہے تو وہ کن جوانوں کو دے رہی ہے, کن شہداء کو دے رہی ہے, کیا کام کر رہی ہے, وہ چیزیں بھی تو دیکھیں, آپ سے تو نہیں مانگ رہے. اچھا اس کے اوپر ٹیکسز بھی دی تھی میں نے, اس کی پوری ڈیٹیل سر. میکنگ دا سینس آف وار, ایک تو یہ کتاب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دوسرا سر یہاں پہ میں اینڈ ریزلٹ دینے لگا ہوں. اس وقت آپ کی 5th جنریشن وار کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ کوئی بھی آپ کے پاس اس وقت حکومت قائم نہیں ہے. there is no governance, no right of the government, کسی بھی پارٹی. اگلے 6 مہینے میں بھی جس کی بھی گورنمنٹ ہوگی 2/3 میجورٹی کے ساتھ میرے سے لکھ لیں, اگر یہی ڈیموکریسی رہی, خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ آئیں گے, وہ آئیں گے, اور 6 مہینے بعد ان کو بھی, اور ان کو مسلسل کوئی نہیں مانے گا کیونکہ یہ بھی کسی کو نہیں مانتے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر یہ چلتے رہیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے اور کیسے کیسے کرتے رہیں گے. کوئی کسی کے اوپر چرس کا کیس بنائے گا, کوئی اس کو کسی کو اٹھوا دے گا, کوئی کسی کو کر دے گا. یہاں پہ سر یہ اس طرح ہوگا کہ آپ کو سر یہ چھوٹی گوال منڈی بن جائے گی. پاکستان ایک چھوٹی گوال منڈی بن جائے گی جہاں پہ بلا ٹرکاں والا نورا ٹیپٹاس تے فلاں اور ایسے گلو بٹ تے, گلو بٹ تو سب چھوٹا ہے, یعنی بلا ٹرکاں ٹائپ جو ہے نا سر. اچھا وہ بڑے بدماشوں کے گروپ ٹیپو تو فلاں اور فلاں, یہ سب بدماشوں کے گینگ ہو جائیں گے. اچھا ہاں, یہ پھر آپس میں گھل مل جایا کریں گے, پھر لڑا کریں گے, پھر آپ اکٹھے کئی دفعہ صلح بھی ہو جایا کریں گے, پھر شنواری کھا کر کے پھر دوبارہ صبح لڑا کریں گے. ادھر وہ کام ہوتا رہے گا, لیکن پاکستان میں سوسائٹیاں بنا لیں گے, پھر وہ تو ہوتی نہیں. ایک آدھ بندہ بدبخت ہوتا ہے سر, بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات مطلب اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اس کو کچھ نہیں ملا.
بیچارے نے بڑے پیسے لگائے, بڑے پلین لگائے, بڑی سوسائٹی میں وہ جہاں بھی جاتا ناکام رہتا ہے. کچھ ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ پیدائشی بد نصیب ہوتے ہیں. اچھا یہ سر ایشین اسٹریٹجک ریویو کے اندر آپ دیکھیں لکھا کون رہا ہے, یہ ایڈیشن میں پرانا بتا رہا ہوں, مسلسل آ رہے ہیں سر, ایس ٹی منی اور وویک چڈا. یہاں سے اگر آپ دیکھیں چیپٹرز ساؤتھ ایشیا, نام انڈینز, ڈیفینس اسپینڈنگ ان انڈیا اینڈ اٹس نیبرہڈ, افغانستان بیونڈ 2014, یہ پہلے سے سوچ رہے ہیں. چائنا فیکٹر, اب آپ اندازہ کریں 2014 میں وشال چندرا اور اشوک بیرو نے یہ بات سوچ لی ہے کہ چائنا فیکٹر کیا ہوگا اور افغانستان اور بیونڈ 2014 کیا بنے گا. افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات انہوں نے بنائے, مودی کیسے چلا گیا, ہندوتا کیسے آیا, آر ایس ایس نے کیا کمال کے کام کیے, اور اس نے دوبارہ جاتے وقت جو ہے وہ مودی کی داڑھی بھی اسٹریٹجک بڑی ہے. ہاں اسٹریٹجک بڑی ہے. پاکستان کے پاس تو کچھ بھی, ہماری تو شیر بھی بغیر وجہ کے آتی ہے, آ جاتی ہے, مرد کے منہ پہ داڑھی ہوا کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے, لیکن مودی کی داڑھی بھی اسٹریٹجک ہے, ہندوستان کی بیس پر, آر ایس ایس کی بنیاد سب ہوتا ہے. پھر آگے سر آپ دیکھیں چائنا کے اوپر کتنے 53 سے لے کے 107 تک ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ ان چائنا, ایشو آف اسٹیبلٹی, چائنا ملٹری ماڈرنائزیشن اور انڈین سیکورٹی, ریسنٹ ڈیولپمنٹ ان انڈیا چائنا ریلیشنز, ایمرجنگ پاور چائنا انڈیا ان بریکس. سر یہ سارے کے سارے انڈینز ہیں تمام, یہ رخمنی, مندیپ, یہ سب کے ساتھ وہ کوئی یہ کہ مارٹن جی مور یہ ان کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں, وہ سب یہ آخر پہ کرتے ہیں, بس میں ابھی ختم کرنے والا ہوں. اچھا اس کے بعد سر انہوں نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور انہوں نے پھر جاپان کو اسٹڈی کیا. اب دیکھیں ڈیولپمنٹ ساؤتھ چائنا سی, اب یہ وہ دیکھ رہے ہیں جاپان پیسفک اوشین. سر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. خان صاحب آپ کو کون سی دنیا میں لے جا رہے ہیں, دنیا وہ دیکھ رہی ہے کہ 2014 کے بعد افغانستان چائنا فیکٹر کیا کرے گا, وہ وہاں پر بات ہو رہی ہے. آپ ادھر یہ بھی نہیں سوچ رہے, اور آپ کے جو آپ کے پاس کتنے سر مجھے بتائیے اس ٹائم پہ کتنے تھنک ٹینکس ہیں, کوئی 2-4 مجھے نام بتائے. یہ وہ ہیں جو 2-4 چل رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو نوازے گئے ہیں, ان میں سے یہ پلڈیٹ ٹائپ کے کوئی 4-5 اور بھی, اور یہ نوازے جاتے ہیں, اور ان میں سے ایک بھی پیپر پوری دنیا میں مستند نہیں ہے. اچھا جاپان ڈیفینس سیکورٹی پالیسی سر, انڈیا تھائی لینڈ ریلیشن شپ, ایسٹ ایشین سیکورٹی ڈائنامکس. میں آپ کو تنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے ساری گفتگو کی وارفیئر کی, کیا میں غلط تو نہیں کر رہا. عرب سپرنگ یہ سر آ گیا. ری ڈیفائننگ ریجنل سیکورٹی ان دا ویسٹ ایشیا, یہ کون لکھ رہا ہے, یہ پنستا کمار پردھان جو انہوں نے لکھا. ایران ان دا ایمرجنگ گلف سیکورٹی. اچھا لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, ایران کا تیل پاکستان نہیں نکال سکتا. وجہ یہ میں کچھ چیزیں چھوڑتا جا رہا ہوں کیونکہ فورن پالیسی پہ ہم نے آگے بات کری, ہم انہی چیپٹرز پر بات کر رہا ہوں. پھر یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات کے اندر یہ لوگ بہت ڈیٹیل میں, یو ایس ری بیلنسنگ اسٹریٹجی ٹوورڈ دا ایشیا پیسیفک, انڈرسٹینڈنگ ریزن اینڈ امپلیکیشن, انڈو یو ایس ڈیفینس ریلیشن شپ. اب آپ سر ان کی فورن پالیسیز کو دیکھتے جائیے, اور دنیا جا کہاں رہی ہے, پاکستان کا ہے, گورنمنٹ ہی نہیں, گورنمنٹ ہی نہیں ہے. رشیا آ بھی جائے گی تو اٹ ول اونلی بی, رشیا کا لکھتے ہیں رشیا's ملٹری ماڈرنائزیشن, یہ اس کے اوپر غور کریں. نیوکلیئر ایشو کے اوپر تقریباً سر یہ 8 چیپٹر اور لکھے, اس کے اوپر کنکلوژن آیا. یہ کتاب ایشین اسٹریٹجک ریویو مسلسل آ رہا ہے اور وہ اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے کتنے والیومز, یہ سر یہ تقریباً یہ اس ٹائم پر یہ 8واں والیوم. اچھا آپ سر یہ وہ انڈینز ہیں جو کہ آپ کی نبضوں کے اوپر, آپ کی پلس کے اوپر, آپ کے سیٹلائٹ کے اندر, آپ کا یو ایس ہر طرح سے آپ کو گرپ کر کے بیٹھے. آپ کون سی تقریریں ہمیں سنا رہے ہیں, آپ ہمیں کون سے چیزیں سنائیں گے. ہم آپ کی پاکستانی جو یوتھ ہے وہ 70% ہے. خدا نہ ان کو اسکل کی طرف کون لے کر جائے گا, اور باقی اور آپ نے جو اسکل ایکسپورٹ کرنی ہے, کوئی ٹاپ کا ڈاکٹر پاکستان میں نہیں بیٹھے. یہ فورن پالیسی ہے, روکتے کیوں نہیں. آپ کو جو بیسٹ پڑھ کے جائے گا یہاں سے, یعنی جو گندے ڈاکٹر ہوں گے یہاں رہ جائیں گے, جو اچھے ڈاکٹر ہوں گے وہ امریکہ میں کام کریں گے, سب سے زیادہ پیسہ. سو برین ڈرین ہو گیا نا, بری طریقے
سے برین ڈرین ہے. اور مزے کی بات ہے یہ سب وہ پاکستانی ہیں جو کہ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں, وہ سب امریکہ میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کرتے ہیں, سیاست کھیلتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم پاکستانی. یہ کون سی فورن پالیسی ہے؟ تو چائنا کی جب میں بات مثال دیتا ہوں کہ جو بھی ٹاپ برین جو پڑھ کر آتا ہے وہ کہتا ہے یا تو چائنا کو رپورٹ دو یا اپنی نیشنلٹی کینسل کراؤ. اپنا ملک میں پڑھو اور پڑھ کر یہاں پہ پاکستان اپنے ملک میرے ساتھ وہ ایک میرے فلیٹ میٹ تھے گریکس, تو انہیں ڈگری ختم کر کے واپس گریس جانا تھا اور 2 سال ملٹری سروس کرنی تھی. So and they were preparing for it. کوئی ایسا قصہ نہیں ہے کہ جی آپ حکومت سے پیسے لے کے جائیں یا کسی اور فنڈنگ سے جائیں کہیں اور پڑھنے اور آپ وہاں کی نیشنلٹی لے کے تو وہیں پہ بس جائیں. یہ تماشا یہیں پہ ہوتا ہے. ہم تو خیر ہم نے اپنے پیسے خرچے تھے, ہم نے کسی سے پیسے نہیں دیے تھے. تو ابھی کیونکہ سر آپ کے ٹائم میں تو میں نے آپ بتایا تھا جی ہاں ان کا بہت تذکرہ کرتے تھے بھی اب امریکہ سے ہو کے آئے تو یہ سر ہارورڈ میں جو ہے وہ ملے مارٹن جی مور جو ہے انہوں نے سر کیا کمال کی کتاب یہ کتاب ہے آپ بھی دیکھیے جی کیا جی نو بلشٹ لیڈرشپ. نو بلشٹ لیڈرشپ یہ ہمارے ساتھ بہت سر یہ آرگنائزیشن سے لے کر گورننس تک نو بلشٹ لیڈرشپ. تو کیا مطلب اس کی سمری کیا ہے وہ واٹ از ہی سیئنگ؟ یہ سر نیکسٹ میں بات کرتے ہیں. آل رائٹ چلے اور پھر یہیں پہ پھر میرا خیال ہے کلوز کر لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے آپ نے سن لیا جو بات ضروری تھی, اس کو ہم پھر ٹیک اپ کرتے ہیں in our next talks very soon and good night.